السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 پروگرام کو کہتے ہیں خوبصورت پاکستان۔ سامعین، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقہ جات کی سیر پر۔ اور سامعین، شمالی علاقہ جات اتنے خوبصورت ہیں کہ وہاں کی قدرت کے رنگ، پہاڑوں کی عظمت اور جو ثقافت کی سادگی ہے، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک حسین تصویر بناتی ہیں۔ سامعین، آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ وادی ہنزا کے حوالے سے ہی ہے، اور وادی ہنزا کا ایک اور مقام بھی ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جسے گوجال اور پاسو کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، جہاں پر آسمان کو چھوتی ہوئی پاسو کونس۔ اور اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ یہ جو جگہ ہے یہ سیاحوں کے لیے اور فوٹوگرافرز کے لیے یہ جگہ بہت ہی ایک اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خطہ نہ صرف اپنے دلکش مناظر بلکہ اپنی ایک منفرد ثقافت کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ وقی ثقافت وہاں پر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر حسینی برج موجود ہے۔ اس کے علاوہ خنجراب پاس قریب ہونے کی وجہ سے بھی یہ خطہ بہت اہم ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے پاسو اور گوجال کی جو ہے تاریخی اور ثقافتی اہمیت کیا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کون سے مشہور مقامات ہیں، اور لوکل جو کمیونٹی ہے وہاں کی جو روایات ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج کے ایک اچھے اور خوبصورت سے ایپیسوڈ کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ ثاقب، آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ بتائے گا ثاقب، گوجال اور پاسو بہت ہی خوبصورت سے نام ہے، تو یہ بتائے گا کہ یہ ہنزا کے کس حصے میں واقع ہیں اور ان کی کیا جغرافیائی اہمیت ہے؟ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ہنزا کی ثقافت اور ہنزا کی تاریخ کے اوپر، اور ہنزا سے آگے جو ہے نا، مطلب اگر آپ چائنا بارڈر کی طرف جائیں تو راستے میں گوجال اور پاسو کونز اور حسینی سسپینشن برج، اور پھر اس کے بعد آگے گلمت، اور پھر اس کے بعد آگے آپ چلے جائیں تو یہ سوس بارڈر اور خنجرا پاس، یہ سارا پورا ایک علاقہ آتا ہے۔ یہ ہے اس کی جغرافی اعتبار سے، یا اس کا محل وقوع اگر آپ کہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بیسک گوجال اور یہ جو آگے جتنے سارے جو جگہ ہیں یہ سلک روٹ کے اوپر آتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر ہم بات کریں اس کے اوپر تو یہ ہے کہ یہ پاک چائنا یا پھر اس کے بعد بر صغیر کا جو ہے نا یہ ڈرائی پورٹ ایک آپ کہہ سکتی ہیں۔ آج تک یہ چل رہا ہے، ڈرائی پورٹ ایز اٹ از چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں تو پاک چائنا کا بارڈر ہے، اور ہماری جتنی بھی تجارت ہے وہ پاکستان اور چائنا کی وہ یہیں سے ہو رہی ہے۔ اچھا، سلک روڈ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت کچھ جدید ہے، یہ بہت قدیم ہے، بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ 1818ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں، یا پھر بدھ مت کا زمانہ دیکھیں، کیونکہ بدھ مت کے آثار اس روڈ پہ آپ کو ملتے ہیں، تو وہ زمانہ دیکھیں تو اس وقت بھی سلک روڈ ہی استعمال ہوتا تھا۔ سلک روڈ میں ریشم کی جو ہے نا وہ یہاں سے ریشم کے قافلے گزرا کرتے تھے، یا پھر تجارت جو ہوتی تھی ریشم کی وہ یہاں سے ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے پیچھے بھی نا یہ سلک روڈ کے ساتھ نا بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا گلگت کی اوورال جو ہے نا وہ لوگوں کی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، قبیلے یا پھر لوگوں کی قبائل ہے یا پھر وہ خاندان وغیرہ، تو بہت سارے مطلب سلک روڈ سے جو قافلے آتے جاتے رہے تو اس میں سے نا بہت سارے لوگ یہاں پہ نا جو رہ گئے، تو اب جو ہے نا وہ ان کے پورے خاندان جو ہے نا یہاں پہ بن چکے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو سلک روڈ کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی، یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے کیونکہ تاریخ ہے اور بہت لمبی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ سلک روڈ کے علاوہ گوجال کی بات کریں یا پھر یہاں کے لوگوں کی بات کریں، اگلا جو ہمارا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ وقی بولتے ہیں۔ وقی بدخشاں اور تاجکستان کے جو لوگ ہیں وہ جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، مختلف ادوار میں یہ لوگ آئے، مختلف ادوار میں جنگ و جدال میں آئے ہوں گے، یا پھر کہیں پہ جو ہے نا تجارت کرتے ہوئے کچھ لوگ یہاں رہ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد چونکہ پاک چائنا بارڈر ہے تو یہ چائنا پہلے چائنا تو نہیں تھا، پہلے اس سے پہلے یہ پورا ایک الگ سے ریاست و منگول شنگول، وہ پوری لمبی ہسٹری وہ والا ایک تھا، بر صغیر اور پھر اس سائڈ پہ تھا۔
تو یہ پھر اس کی نا کچھ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہاں کے لوگ اور پھر وہ ساری چیزیں کچھ اس طرح سے چل رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ گوجال کے علاقے کی تاریخی اور سرحدی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ خاص طور پر چین کے ساتھ قربت کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ سرحدی علاقہ ہے نا سارا. گوچال ہے، پھر آگے جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ نا پورا جو خطہ ہے نا یہ گیٹ وے ہے. مطلب اگر آپ اس دور میں بھی دیکھیں تو گیٹ وے ہے. اس دور کی بات کریں، آج کے دور کی بات کریں تو آج بھی گیٹ وے ہے، اور اس زمانے میں بھی، قدیم زمانے میں بھی گیٹ وے تھا، ایسے ہی تھا. یہاں سے لوگ جو تجارت کرتے تھے نا، تو یہ جو خنجراب ہے، آگے جا کے خنجراب پاس ہے، تو یہ ان کا نا ایک وہ ہوتا تھا، ریسٹ پوائنٹ ہوتا تھا. وہاں جا کے کچھ ٹائم یہ ریسٹ کرتے تھے. وہاں پہ سرائے ہوتے تھے نا، تو وہ لوگ وہاں پہ کچھ دیر کے لیے رکتے تھے. پھر اس کے بعد پھر وہاں سے آگے جو ہے نا وہ کاروان سرائے سے آگے چلتے تھے. تو کاشغر تک جو ہے نا وہ یہ جتنا بھی ہے نا تجارت اور یہ سارا اسی روٹ سے ہوتا تھا. یہ وہی سیم روٹ ہے. تو یہ پورا ایک اس کا جو ہے نا چائنا کے ساتھ قربت ہے. مطلب بالکل جڑے ہوئے ہیں نا. کچھ ہی فاصلے پہ آگے چائنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سائڈ پہ پاکستان ہے آپ کا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاسو کے ایسے کون سے مقامات ہیں جو سیاحوں میں زیادہ مقبول ہیں؟ دیکھیں یہ سیاحت تو اس سائڈ پہ نا بہت بات ہے. سیاحت کچھ بعد میں آئی ہے. پہلے میں نے آپ کو جس طرح بھی ہم پوری ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ یہ پورے علاقے نا، کیونکہ اس پہ کوئی اس طرح کی باقی چیزیں نہیں ہیں. یہ بیسک نا وہ تجارتی قافلوں کے آتے جاتے جو چیزیں بن گئی وہ پھر راستے میں بنتی گئی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو سیاحت کے اعتبار سے بات کی جائے تو پاسو کونس کو اس وجہ سے تھوڑی سی ایک تو گلیشیئرز کی وجہ سے دی جاتی ہے. پاسو کونس میں گلیشیئرز ہیں. پھر مطلب جیسے آپ پاسو کونس پہ پہنچے تو اس کا بیک سائڈ پورا وہ گلیشیئر والا علاقہ ہے. خنجراب تک گلیشیئرز کے پہاڑ ہیں وہاں پہ. تو ایک تو وہ بڑی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ حسینی سسپینشن جو برج ہے، حسینی سسپینشن برج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ نا دریائے یہ جو ہنزا تھا اس کو نا کراس کرنے کے لیے، یہ اس زمانے میں نا پہلے وہ رسیوں کے ذریعے اس کو کراس کیا جاتا تھا. اس طرح کی سہولیات تو تھی نہیں کہ اچھے بریجز بنائے جائیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اچھا اس کے اوپر بھی اسی ضمن میں نا ایک اور بات بھی یہاں پہ، یہ حسینی سسپینشن برج اتنا جو ہے نا شہرت یافتہ کیوں ہو گیا عالمی سطح پہ یا جیسے بھی، وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں نا میں نے آپ کو جیسے بھی ہم نے بات کی کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کی نا پراپر جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ برج بنے ہوئے ہوتے تھے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یا تو یہ لوگ جو ہے نا وہ رسیوں سے جو ہے نا وہ پار کر رہے ہوتے تھے. بیچ میں انہوں نے ایک لکڑی ڈالی ہوتی تھی تو وہ لکڑی کے اوپر سے چل کے جو ہے نا وہ پار کرتے تھے. یا انہوں نے رسے ڈالے ہوتے تھے. وہ رسے بھی نا بکریوں کے وہ جو نہیں ہوتے بال، ان بال اس سے بنائی جاتی تھی رسیاں. اچھا یہ اب بھی نا وہاں پہ ثقافتی طور پہ نا اب بھی وہ رسیاں اسی سے بنائی جاتی ہیں. اس کو اس کی بٹائی کر کے نا تو اس سے رسیاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان رسیوں سے یہ لوگ جو ہے نا یہ پار کرتے تھے. ابھی تو یہ دریائے جو ہنزا ہے یہ بہت کم رہ گیا نا، لیکن اس زمانے میں اچھا خاصا بڑا زبردست قسم کا ٹھاٹے مارتا ہوا پورا ایک دریا تھا. تو اس کو پار کرنے کے لیے ان کے پاس پھر یہی تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نا وہ جو رسیاں ہیں ان سے تختے باندھ دیے بیچ میں نا. مطلب ایک تختہ ادھر رکھا، پھر بیچ میں یہ جگہ خالی، پھر ایک تختہ ادھر رکھا. تو آج بھی نا کوئی جاتا ہے نا تو وہ بندہ دیکھ کے نا چکرا جاتا ہے. آپ یہاں پہ پاؤں رکھتی ہیں، اگلا پاؤں رکھتے ہوئے نا بندے کو بڑا خوف سا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں یہ لوگ اپنے اوپر نا سامان لاد کے، جو تجارتی جو سامان ہوتا تھا وہ اپنے اوپر لاتے تھے، تجارتی سامان، اور وہ سامان اٹھا کے نا اس کو پار کرتے تھے. تو وہ دیکھیں پھر وہ زمانہ کیسا ہوگا. تو یہ باقی ساری کچھ چیزیں تو ختم ہوگی، لیکن حسینی سسپینشن برج جو رکھا ہوا ہے نا وہی قدیم طرز پہ رکھا ہوا ہے. اس کو چھیڑا نہیں گیا. اسی جس طرح انہوں نے بنایا تھا اپنے وہ کراس دا ریور کے لیے، تو اسی طرح اسی صحیح. اچھا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں عطا آباد جھیل کے حوالے سے بات کی تھی، تو عطا آباد جھیل بننے کے بعد اس علاقے میں سیاحت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں 2010 کے بعد نا یہ علاقہ بہت زیادہ اپ ہو گیا ہے سیاحتی طور پہ. 2010 سے پہلے یہ اس علاقے میں اتنی زیادہ سیاحت نہیں تھی. لوکل ٹوریزم کی بات کریں، دیکھیں انٹرنیشنل ٹورز آتے ہیں وہ تو مہینوں رہتے ہیں نا. ان کی سیاحت کا ایک الگ سے ان کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہم تو جاتے ہیں بھائی 3-4 دنوں کے لیے، مشکل سے ہمیں 3-4 دن اجازت ملتی ہے. اپنے کاموں سے اجازت کہہ لیں یا پھر گھر سے جیسے بھی کہہ لیں اجازت. تو شادی شدہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں یہ اجازت جو ہے نا اسی طرح کہیں سے مل جاتی ہے.
تو وہ اجازت لے کے ہم 3-4 دنوں کے لیے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے نا یہ ہوتا ہے کہ بس چلیں جی جائیں اور دیکھ کے نا واپس آ جائیں. تو 2010 کے بعد نا یہ مطلب لازم ہو گیا کہ اگر آپ ہنزا جا رہے ہیں تو اپنا تابع جھیل جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں سیاحت میں بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. پھر وہاں کی جو لوکل جو کمیونٹی ہے وہ تھوڑی سی امپاور ہو گئی ہے، مطلب ان کی امپرومنٹ ہو گئی ہے. تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائے گا کہ ایڈونچر کے شوقین اگر افراد وہاں پر جاتے ہیں پاسو یا گوجال، تو وہاں پر ان کے لیے کیا مقامات موجود ہیں، کیا ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ ایڈونچر کے لیے اگر آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں تو پاسو کون سب سے اہم جگہ ہے، اگر آپ ان کے گلیشیئرز تک اگر آپ کریں. باقی K2 کی پہاڑی ہم مطلب وہ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے بھی ہے. تو اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو K2 آپ سر کریں، ہمت ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پہ نا ایڈونچر کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں. جس سے میں نے آپ کو کہا کہ گچال ہے، تو پھر آپ خنجراب پاس تک جو ہے نا، اچھا خنجراب پاس تک یہ جون جولائی میں بھی وہاں پہ برف آپ کو ملے گی. اچھا. ہاں وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ سرد علاقہ ہے نا، بالکل بارڈر علاقہ ہے اور پھر بہت زیادہ اونچائی پہ، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ملے گی. تو ایڈونچر اگر آپ سنو وغیرہ کوئی اس کے کوئی شوقین ہیں تو پھر آپ تو سارا سال وہاں پر اس علاقے میں کیسا موسم رہتا ہے؟ گرمیوں میں بھی ٹھنڈ رہتی ہے چونکہ آبادی اس حساب سے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آگے کی یہ جو جگہ ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کیونکہ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے تو برف یہاں پہ پگھلتی نہیں ہے. پھر گلیشیئرز ہیں نا، گلیشیئرز کی وجہ سے وہاں پہ ٹھنڈ رہتی ہے، موسم اس کا ٹھنڈا رہتا ہے. صحیح. مطلب صبح دن کو گرمی ہے، دن کو گرمی ہوتی ہے. بائی روڈ اگر آپ سفر کریں تو بائی روڈ پہ آپ دن کو اچھی خاصی گرمی ہوگی، لیکن مارننگ ایوننگ میں اچھی خاصی ٹھنڈ آپ کو ملے گی وہاں پہ. صحیح. اچھا اس علاقے کی ایک بہت ہی منفرد ثقافت ہے، وسیع ثقافت ہے، اور اس حوالے سے اس زبان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو وسیع ثقافت وہاں پر جو موجود ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا یہ جو وکیل لوگ ہیں نا، یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہ نا مختلف ادوار میں نا آپ کہیں کہ وہ جنگ و جدال میں کہیں آ گئے ہوں یا پھر تجارت میں کہیں رک گئے ہوں. تو یہ وکیل جو ثقافت، یہ بدخشاں یا تاجک لوگ ہیں. یہ ان کی ثقافت جو ہے وہ تاجکستان سے ملتی جلتی ہے. ان کا رہن سہن، پھر ان کا لباس تاجکستان سے ملتا جلتا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ ایرانیوں نسل جو ہے نا وہ لوگ ہیں، اور مذہبی اعتبار سے اسماعیلی ہیں، اسماعیلی مسلمان ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے نا ان کا پرانا جو قدیم جو تھا وہ تجارت ادھر سے ادھر پہنچانا، ادھر سے سامان ادھر پہنچانا، ان کا جو وہ تھا اس کو کیا ذریعہ معاش. اور باقی جو ہے نا مال مویشی، اور وہ تو نارمل سی بات ہے کہ اگر آپ نارتھ میں کہیں بھی رہ رہے ہیں تو مال مویشی اور یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے. اچھا ان کی اپنی یہ جو قالینیں وغیرہ بنتی ہیں نا، قالین ہے، پھر اس کے بعد اپنے یہ جو کپڑے ہیں، ملبوسات ہیں، ان کے اپنے بھی بہت فیمس ہیں، یہ بہت بکتے ہیں. یہ جو نہیں بنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، لومڑی، اس کی کھال سے چیزیں بنتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ لوگ اس کے چمڑے سے چیزیں بناتے ہیں. یہ جو مال مویشی ہوتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں جی، یہ بکریاں اور بیڑ جو ہوتی ہے اس کے کھال سے نا جائن مازیں بھی بناتے ہیں، بیٹھنے کے لیے قالینیں بھی بناتے ہیں، اس سے کہ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. مطلب یہ ان کی اپنی بھی ایک ثقافت ہے، ایک صنعت ہے، گھریلو صنعت کے طور پر. ہاں ایک گھریلو صنعت کے طور پہ. اور ان کی اپنی ثقافتی مطلب ان کے گھروں میں بھی جائے نا تو اسی طرح کی بیٹھنے کے لیے آپ کو قالین کے بجائے جو ہے نا وہ بیڑ کی کھال نیچے بچھائی ہوئی ہوگی. اس کے اوپر بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ کھانا شانا کھا رہے ہیں، وہی آپ یوز کر رہے ہیں. پھر پہننے کے لیے وہ ان کی وہ جو کوٹ ہیں وہ بھی بڑے گرم قسم کے ہوتے ہیں، وہ مختلف جانوروں کے کھالوں سے بنائی جاتی ہیں. پھر ٹوپیاں ان کی بنائی جاتی ہیں وہ مختلف جانوروں کی کھالوں سے، خرگوش کی کھال سے بھی وہ ٹوپی بنائی جاتی ہے. تو وہ بھی بڑی اچھی، میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ساتھ لے، سو بڑی اچھی چیزیں ہیں ان کی. صحیح. اچھا یہ بتائے گا، آپ نے رہن سہن کے حوالے سے بات کی کہ گھریلو صنعت ہر گھر میں موجود ہے، اور اسی طرح وہ مختلف جو ہے وہ جانوروں کی کھالوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بتائے گا کہ رہن سہن کیسا ہے، گزر بسر کیسا ہوتا ہے، کچھ خاص کھانے بھی ہیں کیا ان کے، مقامی کھانے؟ اچھا پورے گلگت میں نا واقعی جو ہیں اچھا ان کی وہ زبان کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی وہ میں بول گئی، بروشس کی بولتے ہیں. اچھا بروشس کی بولتے ہیں. اچھا ان کا پھر کھانے میں بھی نا وہ ممتو ہے، پھر اس کے بعد وہ چپ شروع ان کا ہے جس کو آپ قیمہ نان کہہ سکتے ہیں. چپ شروع روٹی ہوتی ہے
نان قیمہ والی روٹی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے مزید یہ چاؤمن. اچھا یہ جو چائنیز فوڈز ہیں نا وہ زیادہ تر یہاں پہ آپ کو کھانے کو ملیں گے. اچھا صحیح. چائنیز کیونکہ یہ بالکل نا بارڈر ہے, بارڈر پہ تو ہے, اس سائڈ کے جو کھابے نا وہ اس سائڈ پہ بھی ایسے ہی یوز ہوتے ہیں. ویسے کہ موموز وغیرہ دیکھے جائیں تو یہ ممتو جس کو کہتے ہیں یہ بھی بیسک وہیں کی ثقافت ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ جو ہے نا صنعت کے اوپر اگر ہم بات کی جائے تو زیادہ تر نا وومن امپاورمنٹ کے اوپر ان کا مجھے بڑا اچھا لگا ہے. ہاں ان کی خواتین نا بزنس کرتی ہیں, بہت اچھا بزنس کرتی ہیں. گھروں میں چیزیں بناتی ہیں, قالینس بناتی ہیں اور وہ مارکیٹ میں سیل ہو جاتی ہیں. کپڑے وہ سلائی کڑھائی وغیرہ ان کے جو کپڑے ان کا نا ایک الگ سے کلچرل ایک لباس ہے وقی کا نا, وہ مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے, اب بھی سیل ہوتا ہے. اور پھر باقی ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ گلگت کی بات کریں اور سلاجت کی بات نہ کریں تو میرے خیال سے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایپیسوڈ ادھورا رہ جائے گا. تو پہاڑوں سے نا خطرناک جگہوں پہ ہوتی ہے سلاجت. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نا یا آپ کو ایسی طرح پتھر اس کے مل جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. پہاڑ میں نا خطرناک جگہ پہ رسیوں سے باندھ کے نا خود کو, تو پہاڑ کی خطرناک جگہوں سے جا کے نا وہ سلاجت کے وہ پتھر نکالتے ہیں, پھر اس کو پگھلاتے ہیں, پھر اس کو پراپر پیکنگ کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک صنعت میں شامل ہے یہ ہنزا میں نا. صحیح. تو سلاجت کے پھر بہت زیادہ چیزیں مارکیٹ میں مختلف دوائیوں کے لیے یوز ہوتی ہے, تو اس طرح سے چل رہا ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ ہم نے کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر سیاح جاتے ہیں تو قیام پہ کیا اخراجات آئیں گے, اور وہاں پر جو ٹورزم ہے یا سفر ہے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کیا آپشنز ہیں؟ اچھا گوچال, پاسوکونس, عطا آباد لیک, اور عطا آباد میں ابھی کچھ ہوٹلز بنے. یہ کچھ عرصہ ہوا ہے, 5-6 سال ہوئے ہیں, اچھے ہوٹلز بنے. اس سے پہلے ہوٹلز کی کوئی اس طرح کی ترتیب نہیں تھی. خنجراب آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہوٹلز ملیں گے, لیکن یہ وہ لوگ جو وہاں پہ نا تجارت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے. اگر ٹورسٹ کی بات کی جائے نا تو زیادہ تر ٹورسٹ ایسا کرتے ہیں کہ دن کو گھوم پھر کے رات کو واپس ہنزا آ جاتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے. صحیح. مطلب دن کو آپ چلے گئے, پورا دن آپ نے گھوم پھر لیا, رات کو آپ واپس ہنزا پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو ہنزا میں آپ نے رہائش, لیکن عطا آباد میں آپ رہ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو 10 سے 12 سے 15 ہزار روپے میں آپ کو کمرہ مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ گوجال میں کوئی اس طرح کا مزیدار قسم کا ہوٹل نہیں ہے آج کل. ٹرو انفارمیشن جو ہے وہ کریکٹ انفارمیشن وہ یہ ہے کہ گوچال میں آپ کو اچھا کمرہ نہیں ملے گا. گوچال کے علاوہ آگے اگر آپ چلی جائیں یہ پاسوکونز میں بھی آپ کو کوئی اتنا اچھا کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ملے گا کہ وہاں پہ آپ رات کو اسٹے کریں. اچھا. تو ایک تو پھر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو رات کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ واپس لیکن اگر آپ وہاں رکنا چاہتے ہیں تو وہاں کا جو ہوٹل جو موجود ہیں وہ اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو وہاں پہ آپ اسٹے کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. وہ آپ کو مناسب بھی پڑے گا, 5 to 8,000 روپیز تک آپ کو روم مل جاتا ہے. صحیح. اچھا ثاقب, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, تو اس خطے میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا کوئی انوائرمنٹل چینجز ہوئے ہیں کچھ سالوں میں, اور کیا ہوتا ہے لوگوں کا وہاں پر طرز عمل جب وہاں پر جاتے ہیں, کیسا ٹورزم ہو رہا ہے ادھر؟ اچھا باقی جگہوں پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم نا جنگلات کے اوپر بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دیگر چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ جنگلات اس طرح سے ہیں نہیں, موجود نہیں ہیں. اور باقی اوورآل انوائرمنٹ کے اوپر بات کی جائے تو گلیشیئر جو ہیں وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ تیزی سے جو ہے نا وہ انوائرمنٹ اوورآل جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے اس کے اوپر. صحیح. تو باقی ٹوریزم کے اوپر اگر ہم اگلی بات کریں سسٹینیبل ٹوریزم کے اوپر, تو چونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اس طرح کا علاقہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ جا کے نا پراپر رہ سکیں. تو یہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہنزا سے لوگ نکلتے ہیں, دن کو گھوم پھر لیا, رات کو واپس ہنزا پہنچ گئے. تو زیادہ تر جو رہن سہن ہوتا ہے وہ ہنزا کے اندر ہی ہوتا ہے. تو ان علاقوں میں پھر بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو ثقافت ہے, واقعی لوگوں کی اپنی ثقافت ہے. پھر اس کے بعد وہاں کا انوائرمنٹ ضرور دیکھیں, اس کو خراب نہ کریں. پھر وہاں پہ اگر آپ کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی ریپرز وغیرہ اگر آپ پھینک رہے ہیں تو وہ نیچے نہ پھینکیں. وہ آپ پراپر وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں, لوکل جو مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی انہوں نے پراپر ڈمپ کرنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. تو پراپر آپ ریپرز جو ہے نا اس میں ڈالیں. اور پھر اس کے بعد اپنی حفاظت ضروری ہے, اپنے جان کی حفاظت ضروری ہے. سسپینشن برج میں اگر آپ جاتے ہیں تو پراپر احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیں, کیونکہ نیچے بالکل دریا ہے. تو کوئی حادثے سے بچنے کے لیے آپ پراپر جو ہے نا وہ چیزیں وغیرہ آپ پہن کے جائیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ آپ کوئی رش ڈرائیو نہ کریں,
کیونکہ روڈ بہت اچھا ہے یہاں تک، روڈ بالکل صاف ستھرا زبردست قسم کا کارپیٹڈ روڈ ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 120 کی سپیڈ میں گاڑی جو ہے نا وہ اڑانا شروع کر دیں، وہ روڈ ہی ہے تو آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اپنی حفاظت اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی سیاحت کا جو یہ سفر ہے وہ آپ جاری رکھیں وہاں پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ سیاحت بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ہر ایپیسوڈ میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پر بات کریں کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ٹورزم کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ سیر و سیاحت جب آپ کرتے ہیں تو آپ وہاں کے ماحول کو کس طرح سے جو ہے آپ متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور آج ہم نے بات کی پاسو، کونز اور گوجال کے علاقے کے حوالے سے، اور اس خطے کی ظاہر اپنی ایک اہمیت ہے. ہم نے بات کی وسیع ثقافت کے حوالے سے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے اپنی ایک منفرد ثقافت بھی رکھتا ہے. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ظاہر بارڈر ہے، تو اس حوالے سے بھی ظاہر اس علاقے کا جو ہے وہ ٹورزم ہے، وہ ایک الگ ٹورزم ہے، اور لوگ یہاں پر اس حوالے سے بھی یقیناً سفر کے لیے آتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ سے آپ کو گوجال اور پاسو کا جو علاقہ ہے اس حوالے سے مفید معلومات ملی ہوگی. اور اگر آپ اس علاقے کا جب وہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم نے جو بھی معلومات آپ کے سامنے رکھی آپ ان کو یقیناً مد نظر رکھیں گے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ثاقب. اور آج کے ایپیسوڈ سے جو ہے میں اجازت لینا چاہوں گی. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوبصورت پاکستان کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.